طلب آپ کی ہوگی تو تب معاملہ ہوگا۔ ہمارے علماء اکرام یہاں موجود ہوتے ہیں، آپ کو چاہیے کہ اپنے علماء اکرام سے کہیں کہ آپ کو بتائیں کہ رسول اللہ کون تھے۔ آج ہمارے پاس کون سی ایسی چیز ہے کہ جو رسول اللہ کو نہ بتا سکے، یا کون سی ایسی چیز ہے جو صدیق اکبر کے بارے میں نہ بتا سکے؟ کتابیں بھری پڑی ہیں، صحابہ نے تو یہاں تک بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے قبل داڑھی کے 20 بال سفید تھے، 17 بال سفید تھے، 16 بال سفید تھے۔ ایک ایک بات ہم تک پہنچا دی ہے، لیکن معاملہ کیا ہے کہ ہم ہر چیز سے بیگانے بنے ہوئے ہیں۔ ہم نے کبھی اپنی طلب کا اظہار نہیں کیا کہ ہمیں بھی کچھ سیکھنا چاہیے۔ آپ طلب رکھیں گے تو آپ کو سکھایا جائے گا، آپ طلب نہیں رکھیں گے تو آپ کو نہیں سکھایا جائے گا۔ پانی آپ دیکھتے ہیں کہ انسان کنویں کے پاس جاتا ہے، پانی وہاں سے نکالتا ہے، تب کنواں پانی دیتا ہے۔ اگر انسان کنویں تک ہی نہ جائے تو اسے پانی کہاں سے ملے گا؟ اسے پانی کہاں سے ملے گا؟ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ایک تو اپنا یہ ذہن بنائیں، اپنے علاقے کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر اپنے علماء اکرام کو بتائیں کہ وہ آپ کی اس چیز کی تربیت کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے علاقے کے علماء اکرام تشریف لائے۔ میں تمام علماء اکرام کا مشکور ہوں، خصوصاً حضرت مولانا قاری عبدالحی صاحب، مرزا منور بیگ صاحب، اسی طرح قاری طیب صاحب، مولانا اسامہ صاحب، مفتی محمود میاں صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ عاصم صاحب، مولانا محترم عاصم صاحب، جو کہ ہمارے علاقے کے ایک مشہور و معروف شخصیت جناب شاہد محمود صاحب مرحوم کے صاحبزادے ہیں، تشریف لائے۔ اللہ رب العزت آپ حضرات کو بھی اور انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ آخر میں اپنے محترم اور اپنے عزیز مہمان جو مظفر آباد سے تشریف لائے ہیں، حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کے خلیفہ بھی ہیں، میں ان سے ملتمس ہوں حضرت مولانا مفتی غلام رسول صاحب نقشبندی صاحب سے کہ وہ اختتامی کلمات ناصحانہ ارشاد فرمائے اور اس کے اختتام پر دعا فرمائے۔ انشاءاللہ حضرت کی دعا کے بعد باقاعدہ اذان ہوگی اور پھر نماز ہوگی، باجماعت نماز ادا کی جائے گی۔ سب حضرات تشریف رکھیں۔ حضرت مولانا مفتی غلام رسول صاحب نقشبندی صاحب۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اس دنیا میں بہت سے لوگ آئے اور چلے گئے، بعد کے لوگوں نے ایک ہی بات کہی، یہ صاحب کچھ عرصہ اور زندہ رہتے اور بھی بہت سارے کام کر سکتے تھے، لیکن کیا کریں، زندگی نے وفا نہ کی۔ فلاں بادشاہ صاحب، فلاں فاتح صاحب، فلاں سائنسدان صاحب، فلاں عالم صاحب، فلاں شاعر صاحب کچھ عرصہ اور زندہ رہ جاتے تو اور بھی بہت سارے اچھے کام کر سکتے تھے، لوگوں کو فائدہ دے سکتے تھے، لیکن کیا کریں، زندگی نے وفا نہ کی۔ جاننے کے والوں کے بعد کے لوگوں نے ایک ہی بات کہی کہ یہ لوگ اپنا کام پورا کر کے نہ جا سکے، گویا ساری لوگ اپنا کام ادھورا چھوڑ کے گئے۔ کائنات میں صرف ایک ہی ہستی ہے جو اپنا کام پورا کر کے گئی۔ دن کا وقت تھا، سورج بھی نکلا ہوا تھا، کھلا میدان تھا، سامنے کم و پیش 1,24,000 لوگ موجود تھے۔ ان کے سامنے آقا علیہ السلام پوچھتے، میرے صحابہ مجھے بتاؤ جس مقصد کے لیے میرے اللہ نے مجھے بھیجا تھا کیا میں نے وہ مقصد پورا کر دیا؟ تو سارے صحابہ نے بیک آواز فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
آپ نے پورا ہی نہیں بلکہ پورا کرنے کا حق ادا کر دیا۔ آقا علیہ السلام نے شہادت کی انگلی بلند فرمائی، فرمایا اللہ آپ گواہ رہنا، جس مقصد کے لیے آپ نے مجھے بھیجا تھا میں نے وہ مقصد پورا کر دیا۔ لوگ کہنے لگے آپ سے پہلے انبیاء آتے تھے، ہر ایک کے پاس اپنی نبوت کے اوپر کچھ دلائل ہوتے تھے، معجزات ہوتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، ان کے پاس بھی دلائل تھے، وہ عصا نیچے رکھتے تھے تو وہ اژدہا بن جاتا تھا، دوبارہ اس کو پکڑتے تھے پھر عصا بن جاتا تھا، اپنا ہاتھ بغل میں رکھتے تھے باہر نکالتے تھے سورج کی طرح چمک رہا ہوتا تھا۔ ان کے بعد عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، انہیں نبوت کا دعویٰ فرمایا، ان کے پاس بھی دلائل تھے، کسی نابینا کو دیکھتے تھے اس کے آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھتے تھے وہ بینا ہو جاتا تھا، بس والی بیماری والے کو دیکھتے تھے وہ بندہ ٹھیک ہو جایا کرتا تھا، تھوڑی دیر کے لیے مردوں کو بھی اللہ کا نام لے کے زندہ کر لیا کرتے تھے۔ تو آپ کے پاس کیا دلائل ہیں، کیا معجزات ہیں؟ آقا علیہ السلام کے پاس تو بے شمار معجزات تھے۔ نبی علیہ السلام نے کسی معجزے کا تذکرہ نہیں فرمایا، مسکرائے، فرمایا لوگو تم مجھ سے یہ پوچھتے ہو کہ میرے پاس کیا دلیل ہے نبوت کی؟ ارے لقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، میں نے اپنی زندگی تمہارے درمیان گزاری ہے، یعنی اپنی زندگی پیش کی۔ بڑے بڑے اولیاء اللہ ہوتے ہیں، قطب ہوتے ہیں، غوث ہوتے ہیں، گھر میں کوئی نہ کوئی بات ہو ہی جاتی ہے، کہتے ہیں دیکھو گھر کی بات باہر نہ بتانا، عورتوں بھی منع کرتے ہیں، بچوں سے بھی کہتے ہیں بچوں گھر کی بات باہر نہیں بتایا کرتے۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کیا پاکیزہ زندگی تھی۔ آپ علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں عائشہ جو وقت میں گھر کے اندر گزارتا ہوں لوگوں کو بتایا کرو کہ میری گھر کی زندگی کیسے ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، رب تعالیٰ کی بے شمار ہمارے اوپر نعمتیں، ہم شمار کرنا چاہیں شمار نہیں کر سکتے۔ دنیا میں جتنے درخت ہیں کوئی بندہ ان کے پتوں کو گننا شمار کرنا چاہے نہیں شمار کر سکتا، زمین کے ذرات کو شمار کرنا چاہے نہیں شمار کر سکتا، سمندر کے پانی کے قطرات کو شمار کرنا چاہے نہیں شمار کر سکتا۔ یہاں کثیر تعداد میں علماء موجود ہیں، ان کی موجودگی میں کہتا ہوں نہیں، پتوں کو گننا ممکن ہے، زمین کے ذرات کو شمار کرنا ممکن ہے، سمندر کے پانی کے قطرات کو شمار کرنا ممکن ہے، لیکن اللہ رب العزت کی نعمتوں کو شمار کرنا ممکن نہیں۔ اس لیے کہ رب تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار بھی کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے۔ اتنی بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، ہم اپنے جسم کے اوپر غور کریں کتنی زیادہ نعمتیں عطا فرمائی، لیکن کہیں بھی رب تعالیٰ نے احسان نہیں جتلایا۔ میرے بندو دیکھو اگر میں تمہیں آنکھیں نہ دیتا تم نابینا ہوتے، کان نہ دیتا تم بہرے ہوتے، میں تمہیں زبان نہ دیتا تم گونگے ہوتے، میں تمہیں ہاتھ نہ دیتا تم لولے ہوتے، پاؤں نہ دیتا تم لنگڑے ہوتے، میں تمہیں صحت نہ دیتا تم بیمار ہوتے، اولاد نہ دیتا لاولد ہوتے، میں تمہیں عقل نہ دیتا تم پاگل ہوتے، میں تمہیں عزت نہ دیتا تم ذلیل ہوتے۔ دیکھو نا یہ ساری میری دی ہوئی نعمتیں ہیں۔ نہیں، رب تعالیٰ نے احسان نہیں جتلایا، لیکن ایک نعمت ایسی ہے جب رب تعالیٰ نے وہ عطا فرمائی تو رب تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر احسان جتلایا، گویا کہ وہ نعمت رب کے خزانے میں تھی ایک۔ جب رب نے وہ نعمت عطا فرمائی رب تعالیٰ کو وہ نعمت دیتے ہوئے مزہ آ گیا، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے احسان کیا مومنین پر کہ ان کے درمیان اپنا رسول بھیجا۔ اللہ آپ نے اتنی عظیم نعمت ہمیں عطا فرمائی کہ جس نعمت کو پانے کے لیے وقت کے انبیاء علیہ السلام دعائیں کرتے گئے، تقریباً 10 کے قریب ایسے انبیاء کے نام آتے ہیں جنہوں نے یہ دعا مانگی تھی اللہ ہمیں بھی آخری نبی کی امت میں پیدا کرنا۔ صحابہ کرام کا تذکرہ جب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ہوا تو موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اللہ یہ امت مجھے عطا فرما دیجیے، اللہ یہ امت مجھے عطا فرما دیجیے۔ فرمایا نہیں، یہ تو آخری نبی کی امت ہوگی، محمد کی امت ہوگی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اچھا اللہ اگر آپ یہ امت نہیں عطا فرمانا چاہتے تو مجھے اس امت میں پیدا فرما دیجیے۔ کسی نبی کی دعا قبول نہیں ہوئی سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے۔ رب تعالیٰ نے ہم سب کو امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ رب تعالیٰ کا کتنا بڑا ہمارے اوپر احسان ہے۔ ہم جتنے یہاں لوگ بیٹھے ہوئے مجھ سمیت ہم سب اپنے آپ کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے ہمیں ایک دوسرے سے چھپایا ہوا ہے، ہمارے عیبوں کو چھپایا ہوا ہے،
یہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کے صدقے۔ سابقہ امتوں میں لوگ ایسے نہیں بیٹھا کرتے تھے جیسے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ سابقہ امتوں میں لوگ گناہ کبیرہ کرتے تھے، ان کی شکلیں مسخ ہو جاتی تھی، بندر اور خنزیر بنا دیے جاتے تھے۔ ادھر گناہ کبیرہ ہوتا تھا، ادھر شکل تبدیل ہو جاتی تھی۔ چھپ کے گناہ کرتے تھے، رب تعالیٰ اس کو ظاہر فرما دیتے تھے۔ ان کی پیشانی کو بھی لکھوا دیا جاتا تھا، اس بدبخت نے یہ گناہ کیا ہوا ہے۔ کمرہ بند کر کے گناہ کرتا تھا، کمرے کے باہر دروازے کو بھی لکھوا دیا جاتا تھا، اس بدبخت نے یہ گناہ کیا ہوا ہے۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم دعا فرمائی۔ مسجد نبوی کے قریب ہی 2-3 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک اور مسجد ہے جس کو مسجد اجابہ کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام اس جگہ تشریف لے گئے اور آپ علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے 2-3 دعائیں مانگی۔ ایک دعا یہ مانگی، اللہ میری امت کی شکل ان کی گناہوں کی وجہ سے مسخ نہ کرنا، اور دوسری دعا یہ فرمائی، اللہ میری امت کے اوپر عمومی عذاب نہ بھیج دینا، کوئی ایسا عذاب نہ بھیج دینا کہ میری ساری امت بیک وقت ختم ہو جائے۔ میری بات سے ناراض نہ ہوئیے گا، اگر یہ دعا نہ ہوتی نا تو ہم میں سے یہاں کوئی کس شکل میں بیٹھا ہوتا، کوئی کس شکل میں بیٹھا ہوتا۔ تو آقا علیہ السلام کی امت میں پیدا ہونے کے صدقے رب تعالیٰ نے ہمارے اوپر کتنا بڑا کرم فرما دیا۔ پھر سابقہ امتوں میں توبہ کرنے سے گناہ معاف نہیں ہوتے تھے۔ کسی بندے سے گناہ کبیرہ ہو گیا ہے، حکم یہ ہوتا تھا، قرآن مجید میں آتا ہے کہ ان کو حکم ہوتا تھا چھریاں اٹھاؤ، تلواریں اٹھاؤ، اپنے جسم کی اوپر وار کرو، خون نکالو، تب جا کر ہم تمہاری توبہ قبول کریں گے۔ اور آج کسی سے کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، تنہائی میں بیٹھا ہوا ہے، ندامت کا ایک آنسو گراتا ہے، ابھی اس کا آنسو زمین بھی نہیں پہنچتا، رب تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے 2 قطرے ایسے ہیں ابھی زمین کے اوپر نہیں پہنچتے کہ رب تعالیٰ ان سے پہلے ان بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک وہ بندہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے، اس کے جسم سے خون کی شکل میں قطرہ گرتا ہے، فرمایا ابھی وہ قطرہ زمین بھی نہیں پہنچتا، میں اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ آپ کتنے کریم پروردگار ہیں، ایک طرف خون گر رہا ہے اور دوسری طرف آپ فرماتے ہیں میرا وہ گناہگار بندہ جو اپنے گناہوں پہ نادم اور شرمندہ ہو جاتا ہے اور اپنی آنکھوں سے ندامت کا آنسو نکالتا ہے، ابھی اس کا آنسو زمین پہ نہیں پہنچتا، میں اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہوں۔ جیسا کہ مجھ سے پہلے حضرت تفصیل کے ساتھ بعد ارشاد فرما رہے تھے کہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے ساتھ بہت زیادہ محبت فرماتے تھے اور پوری زندگی اپنی امت کے لیے روتے گئے۔ آپ کے سامنے تذکرہ ہو چکا تھا کہ تمہارے نواسوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ آپ نے اپنے نواسوں کے بارے میں دعا نہیں فرمائی، ان کو اللہ کے حوالے کیا اور امت کی دعا فرما رہے ہیں، یا رب امتی یا رب امتی۔ دن میں بھی دعائیں فرما رہے ہیں، راتوں میں بھی دعائیں فرما رہے ہیں، زار و قطار رو رہے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک رات سرحانے کی ایک طرف میں نے سر رکھا ہوا تھا، دوسری طرف آقا علیہ السلام نے سر مبارک رکھا ہوا تھا، اتنے میں نے اپنے رخسار پر کچھ پانی محسوس کیا تو میں نے کیا دیکھا، آنکھ کھول کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار اپنی امت کے لیے رو رہے ہیں، اللہ میری امت کو معاف فرما، اللہ میری امت کو معاف فرما۔ ایک دفعہ قافلے کے ساتھ واپس تشریف لا رہے ہیں، ایک جگہ پڑاؤ کیا، سواری سے نیچے اترے، اپنی عادت کے مطابق امت کے لیے دعائیں فرمانے شروع کر دیں، اللہ میری امت کو معاف فرما دینا، اللہ میری امت کو معاف فرما دینا۔ زار و قطار رو رہے ہیں، آنسو چل رہے ہیں، اتنے میں سامنے سے ایک چھوٹا سا پرندہ اڑتا ہوا آتا ہے، آپ علیہ السلام کے سامنے بیٹھتا ہے، چہچاتا ہے، آپ کے سامنے آوازیں نکالتا ہے۔ جب آپ اس پر متوجہ ہوتے ہیں، 1-2 ریت کے ذرے اٹھاتا ہے، قریب کوئی نالا دریا بہہ رہا ہے اس میں جا کے ڈال دیتا ہے، پھر واپس آتا ہے، وہی طریقہ کرتا ہے، آپ کے سامنے سے ریت اٹھاتا ہے، جا کے وہاں گرا دیتا ہے۔ جب 3-4 مرتبہ اس پرندے نے اس طرح کیا، آقا علیہ السلام حیران، یا اللہ یہ پرندہ کیا کر رہا ہے؟ جب نبی علیہ السلام حیران ہوئے تو جبرائیل امین تشریف لے آئے، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنا زیادہ کیوں حیران ہو رہے ہیں؟ جبرائیل مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، یہ چھوٹا سا پرندہ ہے، یہاں سے ریت کے ذرے اٹھاتا ہے، اس دریا میں پھینک دیتا ہے، ایسا کیوں کر رہا ہوگا؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ جو آپ رو رو کر امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں نا، رب تعالیٰ نے اس کی تمثیل بنا کر اس پرندے کو بھیجا ہے۔ جبرائیل وہ کیسے؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے محبوب اتنا کیوں اپنی امت کے لیے روتے ہو؟ جس طریقے سے یہ پرندہ 1-2 ذرے اٹھاتا ہے
اس دریا میں بہا دیتا ہے، اس کے 2 ذروں سے اس دریا کا بہاؤ رک نہیں سکتا۔ میرے محبوب، آپ کی امت کے جتنے گناہگار ہیں اگر وہ سچے دل کے ساتھ توبہ کر لیں گے، میری رحمت کا دریا اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے، جو حیثیت ان 2 ذروں کی اس دنیا کے دریا کے سامنے ہے، وہ حیثیت بھی ان کے گناہوں کی اس دریا کے سامنے نہیں ہے۔ تو رب تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کے امت میں پیدا ہونے کے صدقے رب تعالیٰ نے ہمارے اوپر بہت بڑا کرم فرما دیا۔ دنیا میں بھی آقا علیہ السلام ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، دعا فرما رہے ہیں، حال طاری ہو جاتا ہے، یا اللہ یا اللہ ان کو مجھ سے جلدی ملا دینا، یا اللہ ان کو مجھ سے جلدی ملا دینا اور مجھے ان سے جلدی ملا دینا۔ الصبان رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں، اللہ کے محبوب یہ کس کے لیے دعا فرما رہے ہیں؟ ہم آپ کے صحابہ، ہم آپ کے عاشق، ہم آپ کے اشاروں پر جان نشاور کرنے والے، یہ آپ کس کے لیے دعا فرما رہے ہیں؟ فرمائے ہاں صبان، ٹھیک ہے تم میرے صحابہ ہو، میرے عاشق ہو، میرے اشاروں پر جان نشاور کرنے والے ہو، لیکن صبان میں دعا ان لوگوں کے لیے کر رہا ہوں جن نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، سینکڑوں سال میرے بعد آئیں گے، صرف علماء سے میرا تذکرہ سنا ہوگا، ان کے دل میں میری اتنی محبت پیدا ہو چکی ہوگی، صوبان اگر ان سے ہو سکتا وہ اپنی اولادوں کو، اپنی جائیدادوں کو فروخت کر کے میرا دیدار کر سکتے، لازمی کر لیتے۔ صوبان میں ان لوگوں کے لیے دعا کر رہا ہوں، اللہ ان کو مجھ سے جلدی ملا دینا، مجھے ان سے جلدی ملا دینا۔ محشر کا میدان ہے، سورج کی گرمی 10 گنا تیز ہے، ہر بندہ یوں سمجھ رہا ہے بس یہ بالکل جو ہے چھت کے قریب ہے، یوں اس کو محسوس ہو رہا ہوگا، وہ پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے، پریشان ہوں گے، کہیں بھی ہمیں بھیجنا ہے بھیج دیا جائے، یہ سورج کی گرمی ہم سے برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے لوگ روئیں گے، کتنا روئیں گے؟ 500 سال روئیں گے، ان کے یہ پانی والے آنسو خشک ہو جائیں گے، حساب کتاب شروع نہیں ہوگا۔ پھر 500 سال خون کے آنسو روئیں گے، پھر بھی حساب کتاب شروع نہیں ہوگا۔ پھر 500 سال پیپ کے آنسو روئیں گے، پھر بھی حساب کتاب شروع نہیں ہوگا۔ علماء سے ہم سنتے رہتے ہیں، پھر لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے سفارش کرنے کے لیے کہ آپ سفارش فرما دیجئے۔ آدم علیہ السلام سے چلتے 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 آخر میں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے بعد سب سے بزرگ ترین ہستی ہیں، آپ رب تعالیٰ کے حضور سے سفارش فرما دیجئے کہ رب تعالیٰ حساب کتاب شروع فرما دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رب تعالیٰ اس وقت مجھے مقام محمود عطا کرے گا، میں وہاں جا کے سجدے میں چلا جاؤں گا۔ کتنا سجدہ کروں گا؟ 1000 سال تک سجدے میں رہوں گا۔ اس 1000 سال میں اس حمد سے میں اپنے رب کو پکاروں گا جو اسی وقت رب تعالیٰ مجھے سکھائے گا۔ 1000 سال کے بعد رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میرے محبوب سر اٹھا، مانگ کیا چاہتا ہے؟ یا اللہ ساری انسانیت پریشان ہے، حساب کتاب جاری ہے، میرے محبوب کیا آپ بھی چاہتے ہو حساب کتاب شروع ہو جائے؟ اس وقت رب تعالیٰ کے جلال عروج بھی ہوگا، یا اللہ ساری انسانیت پریشان ہے، ساری انسانیت چاہتی ہے، اچھا اگر تم یہ چاہتے ہو نا کہ تمہارا حساب کتاب شروع کر دیا جائے تو پھر اپنی امت کو حساب کے لیے پیش کرو۔ جب یہ بات ہوگی کہ اپنی امت کو حساب کے لیے پیش کرو، اس وقت آقا علیہ السلام کے جسم اطہر کے اوپر کپ کپی طاری ہو جائے گی، گھبراہٹ طاری ہو جائے گی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے۔ اسی گھبراہٹ کے اندر صدیق اکبر کے پاس جائیں گے، اٹھو صدیق اکبر تم اللہ کے حضور پیش ہو جاؤ۔ حضرت صدیق اکبر فرمائیں گے اللہ کے محبوب میں اس قابل نہیں ہوں، میں تو بڑی عمر میں جا کے اسلام لایا ہوں، آپ کسی اور کو پیش کریں۔ یہ کون کہے گا؟ جس کے بارے میں فرمایا گیا افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد جو سب سے افضل ترین انسان ہے، وہ کہے گا اللہ کے رسول میں اس قابل نہیں ہوں، آپ کسی اور کو پیش کریں۔ نہیں صدیق آج تجھے پیش ہونا پڑے گا، جب حکم ہوگا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی کام کریں گے جو نبی علیہ السلام نے کیا ہوگا، جاتی سجدے میں چلے جائیں گے، زار و قطار رو رہے ہوں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد رب تعالیٰ فرمائے گا او میرے محبوب کی یار غار رو نہیں اور جنت میں چلا جا۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ پیش کیا جائے گا، وہ بھی زار و قطار رو رہے ہوں گے۔ حدیث میں آتا آخرت میں جس بندے کے اوپر سب سے پہلے رب تعالیٰ کی طرف سے سلام پیش کیا جائے گا وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گے۔ السلام علیکم یا عمر، عمر کیا بات ہے کیوں اتنا رو رہے ہو؟ رو نہیں، تو بھی صدیق کے ساتھ جنت میں چلا جا۔ اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پیش کیا جائے گا، وہ بھی زار و قطار رو رہے ہوں گے، ان سے بھی سرسری سی پوچھ ہوگی۔ کیوں؟ ایک دفعہ آقا علیہ السلام عید کی نماز پڑھانے تشریف لے جا رہے تھے،
ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج عید کا دن ہے، گھر میں پکانے کے لیے یا کسی کچھ چیز دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، آج تو مدینہ کے یتیم، مدینہ کی بیوائیں ہمارے گھروں کا چکر لگائیں گے، اگر آپ کے پاس کچھ ہو تو دیتے جائیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عائشہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ارشاد فرما کر آپ علیہ السلام عید کی نماز پڑھانے تشریف لے گئے، پیچھے عثمان غنی آتے ہیں، ہر گھر کے اندر ایک ایک اونٹ غلے کا دے کے تشریف لے جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام واپس تشریف لائے، دیکھا کھانا پک رہا ہے، عائشہ آپ تو کہہ رہی تھی گھر میں کچھ نہیں ہے، یہ کہاں سے آ گیا؟ اللہ کے رسول آپ تشریف لے گئے تھے اور عثمان غنی آئے تھے، وہ دے کر گئے۔ عائشہ اتنا زیادہ دے کر گئے، صرف تمہیں تو نہیں دیا ہوگا نا، باقی ازواج کے لیے بھی دیا ہوگا نا؟ اللہ کے رسول اتنا مال ہر گھر کے اندر دے کر گئے۔ نبی علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے، اللہ عثمان سے آسان حساب لینا۔ پھر علی رضی اللہ عنہ کو پیش کیا جائے گا، حدیث میں آتے اس امت میں سب سے آسان ترین پوچھ علی رضی اللہ تعالیٰ سے ہوگی، اچھا علی روڑی تو بھی ان کے ساتھ جنت میں چلا جا۔ جب یہ چاروں خلفائے راشدین اللہ کے حضور پیش ہو جائیں گے، یہ اتنے بہترین اعمال والے لوگ ہوں گے کہ رب تعالیٰ کا جلال جمال میں تبدیل ہو جائے گا، اور اس خوشی میں رب تعالیٰ امت محمدیہ کے لیے انعام کا اعلان فرمائیں گے کہ امت محمدیہ میں سے فلاں 70,000 لوگ اٹھ جاؤ اور بغیر حساب کتاب کی جنت میں چلے جاؤ۔ جیسے یہ 70,000 لوگ اٹھیں گے نا تو رب تعالیٰ فرمائیں گے رک جاؤ، تم میں سے ہر بندہ اپنے ساتھ 70,000 لوگوں کو لے جا سکتا ہے۔ یہ تقریباً 4.5 ارب کے قریب لوگ بن گئے جو امت محمدیہ میں سے بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میں پھر بھی ممبر کے اوپر نہیں بیٹھوں گا، میں ممبر کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول آپ کیوں نہیں بیٹھیں گے؟ میرے صحابہ مجھے ڈر ہوگا کہ ایسا نہ ہو جائے کہ میں ممبر کے اوپر بیٹھ جاؤں، ممبر مجھے اٹھا کے جنت میں پہنچا دے، میری امت پیچھے باقی رہ جائے۔ رب تعالیٰ فرمائیں گے میرے محبوب اتنے سارے لوگ جنت میں چلے گئے، کیا بات ہے آپ کیوں نہیں بیٹھتے ہو؟ یا اللہ میری امت تو ابھی بہت باقی ہے، میری امت تو اب بھی بہت باقی ہے۔ اچھا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تجھے خوش کر دے گا۔ بعد میں رب تعالیٰ 3 لپیں جہنمیوں کی جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دیں گے، رب کی لپ ہے اور وہ کھرموں لوگ اس میں آ جائیں گے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی علیہ السلام دنیا میں بھی ہمارے لیے روتے تھے اور وہاں بھی جو ہے ہمارے لیے روتے رہیں گے کہ جب تک میری امت جنت میں نہ چلی جائے میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا۔ آج اس محفل میں ارادہ کریں کہ ہم بھی اپنی زندگی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی کے مطابق بنائیں گے۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا چلنا پھرنا، ہماری ہر ادا آقا علیہ السلام کی سنت کے مطابق بنے گی۔ آج لوگ کہتے ہیں کوئی ایسا عمل بتا دو، کوئی ایسا وظیفہ بتا دو، کوئی ایسا درود شریف بتا دو جس سے آقا علیہ السلام کی زیارت ہو جائے خواب میں۔ ہمارے اکابر کہتے ہیں، ہمارے بزرگ کہتے ہیں ارے تم خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت کیوں کرنا چاہتے ہو؟ تم بیداری کی حالت کے اندر آقا علیہ السلام کی زیارت کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ چنانچہ ہمارے اکابر کہتے ہیں جو بندہ اپنی زندگی کی ہر ادا کو آقا علیہ السلام کی سنت کے مطابق بنا لیتا ہے، پھر خوابوں میں نہیں، پھر بیداری کی حالت کے اندر آقا علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے۔ 2-3 مہینے پہلے کی بات ہے، میں ایک ضلع میں گیا، وہاں کچھ طلباء مجھے ملے، کہنے لگے حضرت ہم 5 گھنٹے مراقبہ کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا الحمدللہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی آپ کو، آپ کر رہے ہیں، لوگ تو اور بھی جو ہے 10 گھنٹے بھی کرنے والے موجود ہیں۔ میں کہنے لگے نہیں حضرت ہم کچھ اور بات آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ میں کہا جی بتائیے۔ کہنے لگے حضرت جتنی دیر ہم مراقبے میں بیٹھتے ہیں اتنی ہی دیر آقا علیہ السلام کی زیارت رہتی ہے۔ حضرت سر اٹھاتے ہیں زیارت ختم ہو جاتی ہے، دوبارہ سر نیچے کرتے ہیں، پھر جو ہمیں زیارت شروع ہو جاتی ہے۔ تو جو بندہ اپنی زندگی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مطابق بنا لیتا ہے، پھر خوابوں میں نہیں، پھر بیداری کی حالت کے اندر آقا علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے۔ رب تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کی ہر سنت کے اندر عجیب برکات رکھی ہیں۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کروڑ نفلی شب بیداریاں ایک سنت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کروڑ نفلی شب بیداریاں ایک سنت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ مثال دیتے ہیں کہ دوپہر کے وقت میں تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لینا، جس کو قیلولہ کہا جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لینا، چاہے نیند آئے یا نہ آئے، یہ نیت کر کے کہ میرے آقا کی سنت ہے، میرے آقا کی
سنت ہے. فرمایا کروڑ ہاں نفلی شب بیداریاں اس سنت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اللہ اکبر. جب اس سنت کا مقابلہ کروڑ ہاں نفلی شب بیداری نہیں کر سکتی، جو بندہ اپنی پوری زندگی سنت کے مطابق بنا لے گا، رب تعالیٰ کیسی برکات ان کو عطا فرما دیں گے. لوگ آتے ہیں دارالعلوم دیوبند کے اندر، سنا ہے یہاں کوئی انور شاہ کشمیری ہوتا ہے جس کو چلتا پھرتا کتب خانہ کہا جاتا ہے. وہ کہاں ہے؟ کسی نشاندہی کی. وہ جو سامنے بیٹھے ہوئے مسند حدیث کے اوپر بیٹھے ہوئے درس دے رہے، یہی انور شاہ کشمیری ہے. اچھا یہ انور شاہ کشمیری ہے. یار دیکھو اس کا چہرہ، دیکھو اس کا چہرہ کتنا خوبصورت ہے. اس کا چہرہ اتنا خوبصورت ہے، اس کے نانا کا چہرہ کتنا خوبصورت ہوگا. اور کلمہ پڑھ لیتے ہیں، مسلمان بن جاتے ہیں. ہندو کہتے ہیں پاگل ہو رہے ہو، کلمہ پڑھ رہے ہو، تم دیکھتے نہیں ہو ان کا چہرہ، رب نے ان کو کیسی خوبصورتی عطا فرمائی ہے. ان کے نانے کا چہرہ کتنا خوبصورت ہوگا. شیخ عمر رحمہ اللہ تعالیٰ کے بزرگ تھے انڈیا میں. وہ اپنے گھر سے بس اوقات کسی کام سے ان کو جانا ہوتا بازار میں، بہت کم جاتے تھے بازار، تو کسی ضرورت کہتے ہیں جانا ہوتا. کتابوں میں لکھا ہے، ان کے حالات میں لکھا ہے کہ جس سواری کے اوپر بیٹھتے تھے اس سواری میں جتنے بھی ہندو ہوتے تھے حضرت کے اترنے سے پہلے کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے. حضرت کو دیکھ کے کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے. میری بات سے ناراض نہ ہوئیے گا، ہم جتنے یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کیا ہمیں دیکھ کے کوئی کلمہ پڑھتا ہے؟ ہمیں تو دیکھ کے اور دور چلے جاتے ہیں. کیوں؟ ہم سے تو سکا بھائی بھی پریشان ہے، ہماری بیوی ہم سے پریشان ہے، ہماری اولاد ہم سے پریشان ہے. ہم کہتے ہیں میری اولاد میری بات نہیں مانتی، حالانکہ ہم اکابرین کے بارے میں سنتے ہیں جانور بھی ان کی بات مانتے تھے. خواجہ خرقانی رحمہ اللہ تعالی، میں بات کو سمیٹ رہا ہوں، تشریف لا رہے ببر شہر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ میں جو لاٹھی ہے وہ سانپ ہے. لوگ حیران. بھائی اس میں کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے. جو بندہ اپنے اللہ کی بات مانتا ہے ساری مخلوق اس کی بات مانتی ہے. ہم اگر اپنے رب کی نافرمانی کریں گے ہماری اولاد ہماری بات کیسے مانے گی؟ ہمیں تو تربیت کرنے کا انداز میں نہیں آتا. تربیت تو ویسے کی جائے گی نا جیسے آقا علیہ السلام تربیت کی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں چھوٹا سا تھا کہ میری والدہ محترمہ مجھے لے کر آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بچہ آپ کی خدمت کرے گا. فرماتے ہیں 10 سال تک میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں رہا. ان 10 سالوں میں ایک مرتبہ بھی نبی علیہ السلام نے نہ مجھے ڈانٹا نہ مجھے مارا. 10 سال تو بڑا عرصہ ہوتا ہے، چھوٹا بچہ ہے، غلطی ہو سکتی ہے. فرماتے ایک دفعہ میں اپنے گھر گیا ہوا تھا والدہ سے ملنے کے لیے، واپس آ رہا تھا تو امی کہنے لگی یہ انگوروں کا خوشہ لے جاؤ اور آقا علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر لینا. فرماتے میں وہ خوشہ لے کے باہر نکلا. اب میں نے انگوروں کو دیکھا، بڑے اچھے تھے. میں نے ایک انگور توڑا، منہ میں ڈالا، بہت میٹھا تھا. اب میں چلتا بھی جا رہا تھا اور ساتھ ساتھ وہ انگور کھاتا بھی جا رہا تھا. جب آقا علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا، انگور لینے کا وقت آیا تو اس خوشے کے ساتھ کچھ ہی انگور باقی رہ گئے تھے، اکثر میں کھا چکا تھا. اب میں نے ڈرتے ڈرتے آقا علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا. نبی علیہ السلام نے مجھے دیکھا، مجھے دیکھ کے مسکرائے. فرمایا انس تو کام کر کے آ گیا ہے. فرماتے اتنے پیارے انداز کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس کے بعد کبھی بھی میں نے ایسی غلطی نہیں کی. کتنے اچھے انداز کے اندر بچوں کی تربیت ہو رہی ہے. ایک اور صحابی فرماتے ہیں مجھے بچپن میں عادت پڑ گئی تھی لوگوں کے درختوں کے اوپر چڑھ کے کھجوریں کھانے کی. جہاں کی کھجوریں پکی ہوئی دیکھتا تھا میں چپکے سے چڑھ جاتا تھا اور کھا کے غائب ہو جاتا تھا. فرماتے ایک دفعہ میں اسی طریقے سے ایک باغ میں گھسا ہوا تھا، ایک درخت کے اوپر چڑھ کے کھجوریں کھا رہا تھا. اچانک اس کا باغ کا مالک آ گیا. اس نے مجھے دیکھا، اچھا تو ہے جو لوگوں کی کھجوریں اس انداز میں کھاتا ہے، ہم تو حیران پریشان ہے، بندہ ہی نہیں ملتا. نیچے اتر. مجھے نیچے اتارا، مجھے ہاتھ سے پکڑ لیا. آج تجھے آقا علیہ السلام کی خدمت میں لے کے جاؤں گا اور تیرے ہاتھ کٹواؤں گا، جو چور کی سزا ہے وہ تیرے اوپر نافذ ہوگی. فرماتے مجھے لے کے جا بھی رہے تھے، ساتھ ساتھ ڈرا بھی رہے تھے، اور میں بہت ڈرا ہوا تھا کہ آج میں دونوں ہاتھوں سے محروم ہو جاؤں گا. جب نبی علیہ السلام کی خدمت میں مجھے پہنچایا تو ان صحابی نے ساری بات بتائی. اللہ کے رسول یہ لڑکا اس طریقے سے بغیر پوچھے درختوں کے اوپر چڑھ جاتا ہے اور کھجوریں کھاتا ہے. وہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام میری طرف دیکھا، میری طرف دیکھ کے اپنا دائنا ہاتھ میرے سر کے اوپر رکھا. فرماتے جیسے ہی ہاتھ مبارک میرے سر کے اوپر آیا آدھا ڈر تو اسی وقت ختم ہو گیا. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا بچے تم ایسے کیوں کھجوریں کھاتے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں ہے ہمارے معاشرے میں اس طرح اوپر درختوں کے اوپر چڑھ کے کھجوریں کھانے کی اجازت نہیں ہے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی درخت دیکھتا ہوں مجھے بھوک بڑی شدت کی لگتی ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا ہے، بس میں جو ہے کھجوریں کھانا شروع کر دیتا ہوں. نبی علیہ السلام دعا فرمائی اللہ اس کی بھوک کو مٹا. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا بچے آئندہ ایسا کرو گے؟ اللہ کے رسول کبھی بھی نہیں کروں گا. فرماتے اس کے بعد کبھی بھی میں نے ایسی غلطی نہیں کی. کتنے پیارے انداز کے اندر بچوں کی تربیت ہو رہی ہے. اور ہم
ذرا سی بھی پیالی ٹوٹ جاتی ہے، کچھ گلاس ٹوٹ جاتا ہے، کتنا غصے میں آ جاتے ہیں، تجھے شرم نہیں آتی ہے، تجھے نظر نہیں آتا، تو چلتا کیسے ہے؟ نہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد کی تربیت اچھی بن جائے، پھر اپنی تربیت پہلے کرنی پڑے گی، اپنے آپ کو پہلے بنانا پڑے گا، اپنی زندگی تبدیل کرنی پڑے گی، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف کرنا پڑے گا، پھر دیکھیے ہمارے ماتحت ہماری بات کیسے مانتے ہیں۔ پھر انسان نہیں، جانور بھی بات مانیں گے۔ جو ہم یہ صحابہ کرام کے واقعات سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، یہ اولیاء اللہ کے کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں۔ جو بندہ بھی اپنی زندگی سنت کے مطابق بنا لیتے ہیں، رب تعالیٰ کی مہربانی اس کے اوپر شروع ہو جاتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا نبی علیہ السلام کتنا ہمارے لیے محبت فرماتے گئے، آپ علیہ السلام کی صدقے کتنی ہمارے اوپر مہربانیاں ہوئی، حتیٰ کہ آخری وقت ہے جب اس دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، اس وقت بھی اپنی امت کی دعائیں فرما رہے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، سفر کی 28 یا 29 تاریخ تھی، میرے ابا حضور کو بخار شروع ہو گیا۔ فرماتی جتنا ہم علاج کرتے جاتے تھے، اتنا بیماری بڑھتی جاتی تھی۔ فرماتی حتیٰ کہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا، ربیع الاول کی 12 تاریخ آ گئی، پیر کا دن تھا، چاشت کا وقت تھا، میں اپنے ابا حضور کی عیادت کے لیے گئی کہ جا کے دیکھوں ابا حضور کا کیا حال ہے۔ فرماتی ہیں جیسے میں نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارک کا دروازہ کھولا تو میں نے کیا دیکھا، ابا حضور نے اپنا سر مبارک اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود مبارک میں رکھا ہوا ہے، پاؤں مبارک سیدھے فرمائے ہوئے ہیں۔ میں پاؤں کی طرف جا کے بیٹھ گئی۔ نبی علیہ السلام نے محسوس کیا کوئی آیا ہے، آنکھیں مبارک کھولی، میری طرف دیکھا، سر ہلایا، اپنی طرف بلایا، میں قریب گئی، میرے کان میں بات کہی، میں رونا شروع ہو گئی، پھر دوبارہ مجھے بلایا، میرے کان میں بات کہی، میں خوش ہو گئی۔ بعد میں اما عائشہ نے پوچھا تھا فاطمہ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات ارشاد فرمائی تھی؟ پہلی دفعہ تو خوش ہو گئی، رونا شروع کر دیا تھا، دوسری دفعہ خوش ہو گئی تھی۔ فرمایا مجھے نبی اسلام نے بلایا تھا، ابا حضور نے بلایا، فرمایا فاطمہ آج میں دنیا سے جا رہا ہوں، فاطمہ میں آج تجھ سے جدا ہو رہا ہوں۔ تو میں نے رونا شروع کر دیا۔ جب میرے ابا حضور نے محسوس کیا کہ میں رو رہا ہوں، میں رو رہی ہوں، تو مجھے پھر دوبارہ بلایا، فرمایا رو نہیں، تو ہی تو ہے جو سب سے پہلے میرے ساتھ ملاقات کرے گی۔ خیر فرماتی ہیں میں پاؤں کی طرف آگے بیٹھی ہوئی ہوں، لیکن آج ابا حضور کے اوپر بے چینی بہت زیادہ ہے، جیسے ایک بیمار کے اوپر بے چینی ہوتی ہے۔ کبھی آپ فرماتے ہیں عائشہ مجھے اوپر کر کے بٹھا دو، کبھی فرماتے ہیں عائشہ مجھے نیچے لٹا دو، کبھی دائیں کروٹ پہ، کبھی بائیں کروٹ پہ۔ فرماتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ یہ بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں اما عائشہ کو دیکھ رہی ہوں، اما عائشہ مجھے دیکھ رہی ہیں، آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے سوال کر رہی ہیں ابا حضور کی اتنی تکلیف کیوں ہوگی، لیکن ادب کی وجہ سے پوچھ نہیں پاتی۔ تھوڑی دیر اور گزری ہے، بہت زیادہ بے چینی شروع ہو گئی۔ اب اما عائشہ سے برداشت نہ ہوا، پوچھنے لگی اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے، اتنی زیادہ بے چینی کیوں ہو رہی ہے، اتنی زیادہ تکلیف کیسی تکلیف ہے؟ سنیے ہمارا نبی کیا عظیم نبی تھا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عائشہ یہ سکرات ہے، سکرات ہم الانبیاء ہیں، اللہ کے بعد سب سے بزرگ ترین ہستی آپ ہیں، کیا آپ کو سکرات میں تکلیف؟ فرمایا ہاں عائشہ میں نے ابھی اپنے رب سے یہ دعا کی ہے، اللہ اس وقت کے اندر آپ نے جتنی بھی تکلیفیں میری امت کو دینی ہے ساری تکلیف مجھے دے دینا، میری امت کو تکلیف نہ دینا۔ فرماتی ہے اتنے میں دروازے میں دستک ہونے شروع ہو گئی، میں رو رہی تھی، پریشان تھی، اس سے ابا کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ مجھے غصہ آیا یہ کون ہے، اس کو پتہ نہیں ہے میرے ابا کتنی تکلیف میں ہے۔ میں اٹھی، آقا علیہ السلام کے جسم عطر کے اوپر بہت کمزوری آ چکی تھی۔ نبی علیہ السلام نے آنکھیں مبارک کھولی، فرمایا فاطمہ غصہ نہ کر، یہ وہ ہے جس نے آج سے پہلے کسی سے اجازت نہیں مانگی، نہ آج کے بعد کسی سے اجازت مانگے گا، فقط تمہارا باپ ایسا ہے جسے وہ اجازت لے کے آ رہا ہے، یہ جبرائیل ہے، یہ اسرائیل ہے۔ دروازہ کھلتا ہے، جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، بڑے باادب ہو کے سلام پیش کرتے ہیں، پھر عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول میرے ساتھ اسرائیل بھی آئے ہوئے ہیں، باہر کھڑے ہیں، اگر آپ اجازت دیں گے تو اندر آئیں گے، اگر اجازت نہیں دیں گے تو واپس چلے جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں جبرائیل ان کو بھی اندر بلا لو۔ اسرائیل علیہ السلام اندر تشریف لاتے ہیں، آگے باادب ہو کے سلام پیش کرتے ہیں اور پھر عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آدم سے لے کر آج تک میں کسی سے اجازت لے کے نہیں آیا، جب آپ کی طرف آ رہا تھا اللہ کریم نے فرمایا میرے محبوب کے گھر کی طرف جا رہے ہو، یاد رکھو میرے محبوب کی اجازت کے بغیر ان کے گھر میں نہ جانا، اجازت مل گئی تو چلے جانا،
نہیں تو واپس آ جانا۔ پھر عرض کرنے لگے، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، رب تعالیٰ آپ کی ملاقات کا بہت زیادہ انتظار فرما رہا ہے، اگر آپ جانا چاہیں گے تو ہم آپ کو لے کے جائیں گے۔ توجہ سے سنیے گا، بالکل آخری وقت ہے۔ جب یہ بات کی اسرائیل علیہ السلام نے تو نبی علیہ السلام جبرائیل کی طرف دیکھا، جبرائیل علیہ السلام نے سر ہلایا، ہاں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، رب تعالیٰ آپ کا بہت زیادہ انتظار فرما رہا ہے۔ جب جبرائیل نے یہ بات کی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، جبرائیل پھر میری بات تو سنو، تم جاؤ اللہ کے حضور اور جا کے پوچھو، اللہ آپ مجھے تو بلانا چاہتے ہیں، پہلے مجھے یہ بتائیے میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ بالکل آخری وقت ہے، ہماری فکر ہے، جبرائیل جاتے ہیں، واپس آگے عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میرے محبوب آپ کی امت کا غم نہ کھا، تیرے بعد تیری امت کا میں رب خود والی بن جاؤں گا۔ جب ہماری طرف سے اطمینان ہو گیا آقا علیہ السلام کو، پھر نبی علیہ السلام نے آخرت کے سفر کی تیاری شروع فرمائی، پاؤں مبارک سیدھے فرما لیے، شہادت کی انگلی بلند فرمائی، 3 دفعہ پڑھا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جب 30 دفعہ آپ پڑھ رہے تھے، ہاتھ میں کپ کپی طاری ہوگی۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، میں سمجھ گئی کائنات کا سردار اب ہم سے جدا ہونے والے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ادھر دیکھا، کچھ ارشاد فرما رہے تھے، جسم میں بہت کمزوری تھی، آواز نہیں آ رہی تھی، میں نے فوراً اپنے کان ہون مبارک کے ساتھ لگا لیے۔ آپ علیہ السلام ارشاد فرما رہے تھے، الصلاۃ الصلاۃ، نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، وما ملکت ایمانکم، اور تمہارے مہتے جو لوگ ہیں ان کا خیال رکھنا۔ نبی علیہ السلام آخری وقت کے اندر بھی ہماری فکر میں گئے ہیں، آج پکا ارادہ کریں کہ کچھ بھی ہو جائے، ہم نے اپنی زندگی پوری کی پوری زندگی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنی ہے۔ بات ختم کر رہا ہوں، ہم سے تو وہ فقیر اچھا ہے جو دہلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں کے اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ انگریز کا زمانہ ہے، ایک انگریز جاتا ہے کہ میں جامع مسجد دہلی دیکھنا چاہتا ہوں، مسجد کے اندر جاتا ہے، وہاں اس کو جو ہے وہاں کے نقش و نگار اچھے لگتے ہیں، وہ کچھ جو ہے نقش و نگار اپنی کاپی کو بنا بھی لیتا ہے، واپس آتا ہے، فقیر کھڑے تھے کچھ مانگ رہے تھے، اس نے بھی اپنا پرس نکالا، اس میں سے کچھ اس کو دے دیا، خیر چلا گیا۔ جب گھر پہنچا اپنے کپڑے تبدیل کرنے لگا، جو جیب میں ہاتھ ڈالا تو وہ بٹوا نہیں ہے۔ اب اس کو کوئی یاد نہیں ہے کہ بٹوا کہاں گرا ہے۔ خیر گھر والی کہنے لگی کہاں گئے تھے؟ اس نے بتایا میں تو دہلی کی جامع مسجد گیا ہوا تھا، اکیلی چلے گئے، مجھے بھی ساتھ لے کے جاتے۔ کوئی بات نہیں، اگلی دفعہ تمہیں بھی ساتھ لے جاؤں گا۔ دوسری دفعہ چھٹی کے دن اپنی گھر والی کو لے کے پھر دہلی کی جامع مسجد پہنچ گیا، مسجد دکھائی بیوی کو، واپس جانے لگا، پیچھے سے ایک فقیر آواز دیتا، صاحب ذرا رک جاؤ رک جاؤ۔ یہ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں، وہ بھیک مانگنے والا پیچھے بھاگا آ رہا ہے، میں کیا بات ہے، کیوں آواز دے رہے ہو؟ صاحب یہ اپنا بٹوا لے جائیے، یہ اپنا پرس لے جائیے۔ اس نے فوراً لیا، اس کو کھولا، اس کے اندر قیمتی کاغذات تھے، پیسے تھے، دیکھا 1 روپیہ بھی کم نہیں ہے، کوئی کاغذ بھی نہیں گم ہوا۔ وہ اس فقیر کو بھی دیکھ رہا ہے، اپنے پرس کو بھی دیکھ رہا ہے۔ صاحب آپ مجھے یوں کیوں دیکھ رہے ہیں؟ بھائی تم غریب بندے ہو، مجھ سے تو گر گیا تھا، مجھ سے تو گم ہو گیا تھا، مجھے کوئی پتہ نہیں تھا یہ کہاں گرا ہے، اتنے سارے اس میں پیسے تھے، تم رکھ لیتے، تیرا تو غریب بندہ تھا، تیرا تیرے کچھ دن گزر جاتے، اچھا زیادہ نہ نکال سکتا تھا، کچھ نکال لیتا، تو نے 1 روپیہ بھی نکالا۔ لیکن صاحب خیال تو آیا تھا، صاحب خیال تو آیا تھا کہ یہ پیسے استعمال کر لوں، کچھ دن میرے بھی اچھے گزر جائیں، لیکن صاحب ایک خیال اور آ گیا۔ تجھے کیا خیال آ گیا؟ صاحب میں نے علماء سے سننا ہے قیامت کے دن ہر امت اپنے نبی کے پیچھے چل رہی ہوگی۔ تم عیسائی ہو، تم عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چل رہے ہوگے، میں مسلمان ہوں، میں آقا علیہ السلام کے پیچھے چل رہا ہوں گا۔ مجھے خیال ہی آیا کہیں اس وقت تیرا نبی میرے نبی کو شکایت نہ کر دے، تیرا نبی میرے نبی کو شکایت نہ کر دے کہ تیرے امتی نے میرے امتی کی چوری کی تھی۔ کاش کہ اتنی محبت بھی آقا علیہ السلام کی ہمارے دل میں آ جاتی، ہماری زندگی کا رخ تبدیل ہو جاتا۔ تو آج دعا کرتے ہیں، الہی الہی عبدک العاصی عطا کا، اللہ تیرا گنہگار بندہ تیرے در پہ حاضر ہے، مقرم بالذنوب وقد دعاکا، اللہ اپنے گناہوں کا اقرار کر رہا ہے، پیارے اللہ آپ سے یہ دعا کر رہا ہے، فَإِن تَغْفِرْ فَأَنْتَ لِذَاكَ أَهْلُ، اللہ اگر آپ معاف فرما دیں گے یہ آپ کی شان کے لائق ہے، فَإِن تَدْرُدْ فَمَن يَرْحَمُ سِوَاكَ، اللہ جیسے آئے تھے اگر ویسی خالی خلی واپس لٹا دیا، آپ کے علاوہ کون ہے جو میرے اوپر رحم کرے گا؟ کس سے مانگیں، کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو لیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ دعائیں جو کچھ کہا گیا
سنا گیا اللہ رب العزت اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے. رب تعالی ہماری زندگی کو سنت کے مطابق بنا دے اور آقا علیہ السلام کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.